حضرت شیخ فرید الحق والدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ 80 فاقے ہو چکے تھے، 80 ٹائم کا کھانا آپ نے نہیں کھایا تھا، نفس بھوکا تھا، الجوع الجوع، ہائے بھوک پکار رہا تھا۔ اس کے بہلانے کے لیے کچھ سنگریزے یعنی کنکر، کچھ مطلب اسٹون اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہی شکر ہو گئے، جو کنکر منہ میں ڈالتے شکر ہو جاتا۔ اسی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ گنج شکر مشہور ہوئے۔ بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو بچپن سے شکر بہت پسند تھی۔ والدہ محترمہ نے پہلی بار جب آپ کو نماز کی تلقین کی تو فرمایا، بیٹا نماز پڑھا کرو، اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور عبادت کرنے والے بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے، پرائز عطا کرتا ہے۔ تم نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر ملا کرے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب نماز ادا فرماتے تو امی جان آپ کے مصلی کے نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دیا کرتی، آپ پابندی سے نماز ادا فرماتے اور نماز کے بعد شکر کی صورت میں اپنی دلی مراد کی تکمیل کا نظارہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے۔ یہ خوبصورت الفاظ ہیں۔ بہرحال کہ شکر مل جاتی تو وہ ان کے خواہش پوری ہو جاتی۔ ایک دن آپ کی والدہ محترمہ مصروفیات کے باعث جائے نماز کے نیچے شکر رکھنا بھول گئیں۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، امی جان نے پوچھا، بیٹا شکر ملی؟ سعادت مند بیٹے نے عرض کی، جی ہاں، مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ جناب کی والدہ محترمہ اشک بار ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس غیبی مدد پر دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگے۔ کسی شخص کا بزرگ ہونا لوگوں کی نظروں میں ہے نا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ پرانا ہو گیا تو بزرگ ہے، تو اشرف تھانوی بزرگ نہیں ہے، تو بریلوی تو کہتے ہیں اشرف تھانوی کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے اسام الارمین میں۔ تو خود بزرگوں کو کافر تو بریلوی خود کہتے ہیں، لیکن اپنوں کو نہیں، دوسروں کو۔ تو جب آپ کے بزرگوں کو برا کہتا ہے تو آپ برا نہ مانا کریں۔ اس وقت ہی آپ کو خیال آتا کہ بزرگ سانجے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ماما سانجیاں ہوں نے، بزرگ سانجے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ کہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہاں اب آپ یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کس طرح کہہ رہے ہیں بزرگ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہوں۔ ہم کہتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہوں اور ہو سکتا ہے نہ ہو، تو یہی چیز کافی ہے کہ ان کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ لڑا ہی نہیں جا سکتا۔ جو بزرگ ڈیفینیٹلی ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں، یا وہ بزرگ جن کی کتابیں ہیں۔ سر جن کی تعلیمات تھیں نا، آج وہ بزرگ دیکھیں ہمارے ٹیبل پہ ہیں، کتنی احترام سے ان کو رکھا ہوا ہے۔ ہم سے زیادہ کون بزرگوں کا احترام کرتا ہے؟ تو علی اجویری ہوں، معین الدین چشتی ہوں، اور جتنے بزرگ، یہ لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہے نا بزرگ۔ قرآن و سنت میں کہیں آیا ہے؟ نہیں۔ ایسے تو نہیں ہوتا۔ کسی بزرگ کو جج کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کی جو کتاب ہے نا، اس میں اس کی تعلیمات لکھی بھی ہوں گی، ورنہ تو کوئی شخص نہیں ہے نا، اس کا تعارف تو کوئی نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں جیلم میں آپ کو ایک مزار دکھاتا ہوں، پوری زندگی وہ ننگا یہاں پھرتا رہا، جب مر گئے لوگوں نے اس کا مزار بنایا، سینکڑوں عورتیں وہاں جاتی ہیں مزار پہ۔ تو 1000 سال بعد تو یہ بھی کوئی نہ کوئی بابا ہوگا۔ تو پھر اس وقت جب کوئی اس زمانے کا انجینئر کہے گا کہ یار کیا دلیل ہے، دلیل پیش کرو، تو آپ پھر بتائیں گے جی ان کی یہ کتاب ہے، اگر کوئی کتاب ہوئی۔ ویسے نانگی کتابیں نہیں ہوں گی، اور جن کی کتابیں ہیں نا، ان کتابوں میں وہ الفول چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد تو حسن ظن قائم ہی نہیں رہتا ہو سکتا ہے۔ ہاں جن کی اتھینٹسٹی کر دی قرآن نے، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ۔ اب پوری انسانیت بھی اکٹھی ہو کے کہنا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات غلط تھیں، وہ خود غلط ہے، ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے قرآن اور سنت کھڑے ہوئے، ان کو ویریفائی کر دیا۔ اب انبیاء کے، صحابہ، تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں نا، بعد کے لوگ، ان کے بارے میں کوئی کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ بزرگ ہیں یا نہیں؟ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کسی بزرگ جو مر چکا ہے اسے گالی گلوچ آپ نہ دیں، رہ گی غلطی وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ ہائی لائٹ کریں گے۔ کیا کا دین کیا ہے اور بابوں کا دین کیا ہے؟ میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں، ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ
اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے. باقی تو ہم سب فالوور ہیں. بابا بھی فالوور ہے, صحابی بھی فالوور ہے, اہل بیت بھی فالوور ہیں. امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں, تم میری بات مانو. لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی, اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے, تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا. جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم. تو غدار ہے. اور غدار جو ہوتے ہیں نا کسی بھی نیشن میں, ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ علمی قتل. علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں, ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے, یہ دعویٰ کر رہا ہے, حدیث یہ کہہ رہی ہے, یہ یوں ہو رہا ہے, یہ علمی قتل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, فزیکل قتل کیا ہوا بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے. علمی طور پہ جو قتل ہو جائے نا, ٹھیک ہے نا, وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا, اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی, اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد علمی دلائل نہیں ہوتے. یہ زندہ لاشیں ہیں نا, آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے, آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, بلکہ غیر علمی لاشیں. جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے, وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا, وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں. اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں. بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں. ڈاکٹرائن کے طور پہ کرامات کو ماننا ضروری ہے کہ کرامت ایگزسٹ کرتی ہے, معجزہ ایگزسٹ کرتا ہے, اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. ہم کہانیوں کے خلاف ہیں کہ وہ کہانیاں ثابت بھی ہونی چاہیے.